قرآن کے لغوی معجزے کی مثال میں آپ دیکھیں گے قرآن کے الفاظ ہماری نفسیات پر، سائیکالوجی پر کیسے اثرات ڈالتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ صورت نمبر 10 صورت یونس کی آیت نمبر 27 ہے، جس میں فرمایا جا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا، اور جن لوگوں نے بد کام کیے ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی، جبکہ ایسے ہی ملتے جلتے الفاظ آپ کو سورہ شورا کے اندر ملیں گے، سورہ نمبر 42 آیت نمبر 40 وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی۔ اب دیکھیں فرق بڑا کلیئر ہے، سورہ یونس میں فرمایا جا رہا ہے کہ جزاء سیئۃ بمثلھا، کہ برائی کی بدی کی سزا اس کے برابر ہے، ٹھیک ہے، لیکن سورہ شورا میں کہا جا رہا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، یہ ایکسٹرا سیئۃ کیوں کہا جا رہا ہے کہ برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے۔ سورہ یونس میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے، بس کہا جا رہا ہے برائی کا بدلہ اس کے برابر ہے، لیکن سورہ شورا میں کہا جا رہا ہے برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے، اس کو برائی کہا جا رہا ہے۔ اب اس فرق کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں سورۃ یونس جہاں پہ برائی کا بدلہ اس جیسا کہا گیا، اس جیسی برائی نہیں صرف اس جیسا کہا گیا ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے آخرت میں، جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلہ دیں گے برائی کا، تو یہ مناسب نہ تھا کہ اللہ کی طرف برائی منسوخ کی جاتی، تو اس لیے کہا گیا جزاء سیئۃ بمثلھا، کہ برائی اس بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی، اس کے برابر برائی نہیں، بس اس کے برابر ملے گی، اللہ کی طرف برائی منسوخ نہیں کی جا رہی۔ جبکہ سورہ شورا اس دنیا کے معاملے میں بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں بدلہ لینا، اور یہ انسان بدلہ لیتا ہے، ظاہری بات ہے، اور انسان کی طرف برائی منسوخ کرنا صحیح ہے کیونکہ انسان تو برائی کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں سورۃ یونس کے اندر کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بدلہ دے گا یا آخرت میں بدلہ دے گا، تو اللہ تعالیٰ جب بدلہ دیتا ہے تو اس کے اندر کوئی نقصان، کوئی غلطی نہیں کرتا، ویسے کا فیصلہ بالکل ویسے ہی بدلہ دے گا، اس کے اندر کوئی برائی ہو ہی نہیں سکتی۔ جبکہ سورہ شورا میں جو انسان ہے وہ جب کسی سے بدلہ لیتا ہے تو ظاہری بات ہے انسان کے اندر کمزوری ہے، وہ کوئی اس کو ایک گالی دے گا وہ بدلے میں دو دے گا، کوئی اسے ہلکا سا مارے گا وہ زیادہ زور سے مارے گا، ہمیشہ تو اس کے بدلے میں بھی برائی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ حد سے تجاوز کر سکتا ہے، لہٰذا اس کو برائی کہنا زیادہ مناسب تھا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کس طریقے سے ہماری نفسیات کو اس پر اثر ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف برائی منسوب نہ کرو، دوسرا اللہ تعالیٰ غلطی نہیں کرتا جبکہ انسان غلطی کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں سورۃ یونس میں جب کہا برائی کا بدلہ اس کے برابر ہے، اس کو برائی نہیں کہا گیا، وہ تو ظاہر بات ہے اللہ کی طرف منسوب کیا، لیکن جب سورہ شورا میں کہا برائی کا بدلہ برائی ہے تو اس کو برائی کہہ کر کہ گویا اس سے نفرت دلائی گئی کہ بھائی بدلہ بہتر ہے نہ لو، کیونکہ تم بدلہ لو گے تو ایک اور برائی کر بیٹھو گے، کیونکہ آگے دیکھیں آیت کیا کہہ رہی، فمن عفا واصلح، اللہ چاہ رہا ہے اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمہ، فی الواقع اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ آگے ابھار رہے ہمیں کہ بھائی جو معاف کرو تو اجر بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے لہٰذا چونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بدلے سے تھوڑا سا ہمیں متنفر کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو بدلے کو بھی برائی کہتی ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں کس طریقے سے پرفیکٹ کانٹیکسٹ میں جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے اس کو برائی، بدلے کو برائی نہیں کہا گیا، جہاں انسان کی بات ہو رہی ہے وہاں بدلے کو برائی کہا گیا، اور کس طریقے سے ان الفاظ کے چناؤ سے ہمارے نفسیات کے اوپر اثر پڑا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ قرآن کا لغوی معجزہ بھی ہے، سبحان اللہ، کہ کس طریقے سے بہترین اپنے سیاق و سباق کے مطابق ہر لفظ چن چن کر اپنی جگہ رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر یقین دے اور یہ خوبصورتی دنیا کے ساتھ شیئر کریں، انہیں بتائے کہ قرآن صرف اماں ابا کے کہنے کی وجہ سے قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ کتاب خود دلائل دے رہی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔